اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین حجتان خدا علیہم السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ اگر پروردگار کی طرف سے یہ توفیق ہمارے شامل حال نہیں ہوتی تو ہم بھی ضل ہو کے گمراہ ہو کے کسی مدرسے کے ملا کو یا کسی ملک کے سپریم لیڈر کو آج کا حسین، آج کا کل ایمان، آج کا ولی الامر اور آج کا امام تسلیم کر چکے ہوتے۔ شکر ہے رب کا کہ اس نے ہمارے ہدایت کے سلسلے کو منقطع نہیں فرمایا اور ہمیں یہ تمیز سکھائے رکھی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ولی الامر اور اولی الامر اور ہمارا امام وہی ہے کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے زمین پر منتخب نہیں کیا بلکہ امام اور ولی الامر بنا کر بھیجا۔ برادران گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ایک تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ مولائیوں کے دل تو یقیناً خوش ہوتے ہیں جب وہ میری گفتگو سنتے ہیں، اور خامنائی زادے جو ہیں ان کے دل جلتے ہیں، ان کے بلڈ پریشر ہائی ہوتے ہیں، شوگر یا لو ہو جاتی ہے یا ہائی ہو جاتی ہے، سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں اور ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی میرا مقصد بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کا دشمن میری شکل دیکھے اور اس کے بعد اس کے دل میں خوشی کا تاثر ہو یا سکون ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہوا یہ کہ پہلے 3 دن کے لیے ریسٹرکشن لگائی گئی میرے اکاؤنٹ کے اوپر۔ رپورٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں یہ منافقین نے، پہلے کوشش کی کہ میرا اکاؤنٹ ہیک کر سکیں، پھر کوشش کی کہ یہ جو پیج ہے اس پیج کو ہیک کر لیں یا بند کروا لیں۔ جب دونوں طرف سے ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے میری کچھ پوسٹ کے اوپر رپورٹنگ اس قسم کی کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو گیا۔ ابھی تقریباً 7 دن کے لیے ریسٹرکشن تھی، وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اسکرین شاٹ جو میں نے لگایا اس میں آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ وہ باقی ریسٹرکٹڈ تھا۔ منافق یہ ہیں کہ آگے سے عجیب و غریب کمنٹس کرتے ہیں۔ وہ ایک میں نے کمنٹ پڑھا، چونکہ میں کمنٹ کا رپلائی نہیں کر سکتا تھا ان دنوں میں، تو کمنٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو ڈالر دیتے ہیں تجھے وہ تجھے بلاک کیسے کر سکتے ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے اور یہی تو پہچان ہے، جہاں ڈالر آتے ہیں وہاں مدرسے بنتے ہیں، وہ خمس اور زکوٰۃ کے پیسوں کی روٹیاں کھا کے عیاشی کی جاتی ہے، وہاں پر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ وہ ببانگے دوہل سرے عام ہر جگہ کے اوپر زنجیر زنی کے خلاف، ماتم کے خلاف، قمیض اتارنے کے خلاف، قمیض اتار کے ماتم کرنے کے خلاف، زلجنا کی برآمدگی کے خلاف، شہزادہ قاسم کی مہندی کے خلاف، جہاں جو دل کرتا ہے وہ بولتے ہیں، اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے بلکہ ان کو ان کے پیسے ملتے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں۔ آپ نے میری پچھلی لائیو ویڈیوز میں جو میں نے خاص طور پہ یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے فرزند ہزاروی کے بارے میں کی، آپ کو بڑے واضح لفظوں میں اور بڑے ثبوت اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ اصل میں MI6 کے ایجنٹ کون ہیں۔ 3 4 5 6 ویڈیوز ہیں جو پینڈنگ میں ہیں، اور آج فی الحال جس ویڈیو کا انتخاب میں نے آج کی گفتگو کے لیے کیا ہے، ولایت فقیہ کا کمیشن ایجنٹ یہ ملا جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے کس دھڑلے کے ساتھ جو منہ میں آتا ہے بولتا چلا جا رہا ہے، غلط سلط گفتگو کرتے ہوئے، غلط مثالیں بیان کرتے ہوئے یہ شخص کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جس وقت مصائب کا عروج ہے، مصائب کے درمیان جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ میرے طریقہ کار سے جانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں اور ویڈیو دکھانے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں۔
آج کل کا ماحول آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کراچی کی ایک بڑی مشہور سیاسی شخصیت ہیں, سیاسی شخصیت, میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں, کراچی کے ایک بڑے مشہور سیاسی شخصیت ہیں جنہوں نے ابا کبا اور امامہ جو ہے وہ باندھ رکھا ہے اپنے سر کے اوپر, اور وہ اتفاقاً اللہ جانے پلانٹڈ تھا, پلانڈ تھا یا کیا تھا, یا واقعی کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا, یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں دین حق کا, مذہب شیعہ اسنا عشریہ خیر البریہ اپنانا چاہتا ہوں, شیعہ ہونا چاہتا ہوں. اور وہ مولوی صاحب جو ہیں, وہ سیاسی مولوی صاحب جو ہیں, وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کوئی بچی وچی کا چکر تو نہیں ہے. اور یقیناً وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں, آپ نے اس کی گفتگو بھی سنی ہے. افسوس کی بات ہے اور شرم کا مقام ہے اس مولوی کے لیے, اس کو شرم آنی چاہیے. آج تک یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ آج تک جو شخص بھی, جس شخص نے بھی مذہب شیعہ اسنا عشریہ امامیہ خیر البریہ تسلیم کیا ہے, ایکسپٹ کیا ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, وہ آپ کو صرف ایک بات بتائے گا, اور وہ یہ بتائے گا کہ میں شیعہ اس لیے ہوا کہ میں نے مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا دربار میں جانا سنا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا, ہمیں تو وہ بتایا گیا تھا. میں نے بڑے بڑے غیرت والے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو, دعویٰ صحیح تھا غلط تھا اس کو چھوڑ دو, صرف یہ بتاؤ کیا رسول کی بیٹی دربار گئی تھی, اور ظاہر ہے وہ تو کہیں گے کہ ہاں گئی تھی, اسے انکار تو نہیں کر سکتے, یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہاں گئی تھی, مخدومہ کائنات تشریف لے کے گئی تھی. دوسرا سوال کیا جاتا ہے کیا انہوں نے کوئی چیز طلب کی تھی, تو انکار تو نہیں کر سکتے, تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہاں جی طلب کی تھی. تیسرا سوال کیا جاتا ہے کیا جو انہوں نے طلب کیا تھا وہ ان کو دے دیا گیا تھا, جواب ملتا ہے کہ نہیں. اور یہی تین سوال اور یہی تین جواب اس شخص کو مذہب شیعہ اسنا عشریہ امامیہ خیر البریہ کی طرف لے آتا ہے. اور یہ جو مولوی صاحب ہیں, سیاسی مولوی صاحب, یہ فرما رہے ہیں اس شخص سے جو مجلس کے دوران کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مذہب تشیع اسنا عشریہ امامیہ خیر البریہ مذہب حقہ کو قبول کرنا چاہتا ہوں, یہ اسے کہہ رہے ہیں کوئی بچی بچی کا چکر تو نہیں ہے. یعنی پیغام کیا دے رہے ہیں دنیا کو دیکھنے والوں کے لیے کہ اس مذہب کو اختیار کرنے والوں میں سے کچھ لوگ, سارے تو خیر میں نہیں کہوں گا, لیکن انہوں نے یہ ضرور مخالفین کو یہ کہنے کا موقع دے دیا کہ اس مذہب کو اختیار کرنے والوں میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو کسی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی بچے بچے کے چکر کی وجہ سے بھی یہ مذہب قبول کر لیتا ہے. تو مولوی صاحب آپ سے سوال ہے, کتنے شیعہ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کسی بچی بچی کے چکر میں کسی دوسرے مذہب کو تسلیم کر لیا ہو, ایکسپٹ کر لیا ہو؟ کوئی ہے آپ کی نظر میں, کوئی مثال آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں میرے پاس مثالیں موجود ہیں. آپ سے جناب سیاسی مولوی صاحب, آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ ولایت فقیہ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور خامنہئی کو ولی الامر اور امام منواتے پھر رہے ہیں, کہیں بچی بچی کا چکر تو نہیں ہے؟ یہ جو آپ کو ہزاروں کے حساب سے نہیں لاکھوں کے حساب سے فنڈز ملتے ہیں, یہ فنڈ جو آپ کو ملتے ہیں یہ کہیں بچی بچی کا چکر تو نہیں ہے؟ شرم آنی چاہیے. بجائے اس کے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مذہب حقہ کو قبول کرنے کے لیے بھری مجلس میں کھڑا ہو کے اتنی جرت کر رہا ہے, آپ اس کو اس مجمع میں ذلیل کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ تو کسی بچی کی خاطر اس مذہب کو قبول کر رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی بچی کی خاطر کسی دوسرے مذہب کو قبول کیا ہو؟ کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ افسوس کی بات ہے, شرم کا مقام ہے. آپ نے اس مذہب حقہ کو, محمد و آل محمد علیہ السلام کے اس مذہب حقہ کو لوگوں کے سامنے کیا پریزنٹ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی حقانیت کو تسلیم کیے بغیر, وہ اس کے حقائق کو جانے بغیر, وہ اس پر تحقیق کیے بغیر کسی بچی کے چکر میں اس دین کو قبول کرتے ہیں, اس مذہب کو قبول کرتے ہیں, اس مسلک میں آتے ہیں. یہ پیغام دے رہے ہیں آپ.
اور پھر ماشاءاللہ سے سید زادے ہیں اور پھر ان کے حمایتی بھی بڑے ہیں. اصولین کے لونڈے لفاڑے ان کا طریقہ کار یہی ہے. یہ جو خامنائی زادے ہیں نا، ان کا کوئی ملا کوئی غلط بات کہہ دے تو بجائے اس کے کہ ہاں مان لیں غلط ہو گئی، بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس کی بجائے اس کے آرگومنٹس دیتے ہیں، لاجکس پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا جی، اس کا مطلب یہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا اور دھماکہ تھا. سنو، میرے پیج کو جتنی مرضی ریسٹرکشنز لگاؤ، جتنی مرتبہ مرضی میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرواؤ، میں جب بھی واپس آؤں گا پہلے سے زیادہ پاؤ گے، کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تمہارے یہ مولوی خرافات بکے بغیر رہیں گے نہیں. اور میں لشکر یزید سے بدتر، جن کے بارے میں مولا امام حسن عسکری کی تفسیر عسکری کے اندر موجود ہے، اسی حدیث کے اندر موجود ہے جس حدیث سے تم نے تقلید نکالی ہے، فَلِلْعَوَامَ يُقَلِّدُ، اسی کے آگے مولا نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے بدتر ہیں. تو ان لشکر یزید سے بدتر لوگوں کے لیے جو عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، مجھے کم نہیں پاؤ گے، ہمیشہ بڑا ہوا ہی پاؤ گے. بہرحال آئیے چلتے ہیں، آپ کو ایک مولوی صاحب کی شکل بھی دکھاتے ہیں اور مولوی صاحب کی گفتگو بھی سناتے ہیں. سنیے اور پھر توجہ فرمائیے، غور فرمائیے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اور ان کے اسے فرمانے کا مطلب معنی مفہوم کیا ہے، اور وہ اس سے کون سا مفاد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آپ کو سناتا ہوں. لیجئے سنیے. اس مولوی نے جو پہلا جملہ بولا ہے اس کے اوپر خاص توجہ رکھیے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور نماز تو پڑھی، بیٹوں کے جنازے نہیں پڑھے. ذرا سنیے. سنا آپ نے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اکبر جیسے بیٹے کا جنازہ تو چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑی. کوئی ہے جو اس مولوی سے جو مجمع اس کے آگے بیٹھا سارا سن رہا تھا، کوئی تھا جو اٹھتا اور اس کا گریبان پکڑ کے پوچھتا، تو نے اکبر کے جنازے کی بات کی، کیا حبیب ابن مظاہر مولا حسین کو پیارا نہیں تھا؟ کیا مسلم ابن اوسجہ اتنا ہی پیارا نہیں تھا؟ کیا جناب جون اتنے ہی پیارے نہیں تھے؟ کیا عابس شاکری اتنے ہی پیارے نہیں تھے؟ کیا سعید اتنا ہی پیارا نہیں تھا؟ کیا وہب قلبی اتنا ہی پیارا نہیں تھا؟ کس حساب سے جنازے پڑھاتے؟ روزے عاشور وہ موقع، وہ محل، وہ حالات دکھا اے خبیث ملا کہ جس میں موقع تھا کہ مولا حسین جنازہ پڑھاتے اور انہوں نے جنازہ نہیں پڑھایا. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اپنے پیٹ کے لیے تم مولا کے اوپر بہتان لگاتے ہو. مولا حسین نے علی اکبر کا جنازہ نہیں پڑھایا، اپنی نماز پڑھی. سنیں آگے. یہ سب سے بڑا بہتان ہے جو یہ اصولی منافقین لگاتے ہیں، یہ ولایت فقیہ کے کمیشن ایجنٹ لگاتے ہیں. یہ سب سے بڑا بہتان ہے کہ ہم خدا نخواستہ نعوذ باللہ نماز کی توہین کرتے ہیں. نہیں، ہم نماز کی توہین نہیں کرتے ہیں، ہم تیرے جیسے ملاؤں کی توہین کرتے ہیں جو توہین کے قابل ہیں، جنہوں نے نماز کو محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کی عزاداری کے مقابلے میں لا کے آج کھڑا کر دیا ہے. کوئی شیعہ، کوئی مومن، کوئی ماتمی، کوئی زنجیر زن نماز کا منکر نہیں ہے.
لوگ وہ جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ماتمی جو ہے وہ نمازی نہیں ہوتا، زنجیر زن نمازی نہیں ہوتا. جھوٹ بول رہا ہے یہ کہ نماز کی توہین کرتے ہیں. نماز کی کوئی توہین نہیں کرتا. اپنے ایمان سے بتائیے. یہ جو اس نے بہتان لگایا کہ مجلس جاری ہو تو کہتے ہیں کہ اذان نہیں دینی، ہمارے باہر سے مہمان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں. اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے، اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، مولا کو حاضر ناظر جان کے بتائیے، کیا آج تک کبھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے مومن نے اٹھ کے یہ کہا ہو، یا کسی مسجد میں جا کے یہ کہا ہو مؤذن کو خبردار اذان نہ دینا، ہماری مجلس ہو رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بلکہ جب اذان ہوتی ہے، جو ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے اذان کے احترام میں، جو خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے وہ توقف کرتا ہے اذان کے احترام میں. اور یہ منحوس، یہ ملعون، یہ منافق، یہ جھوٹا، یہ کذاب یہ کہہ رہا ہے کہ مجلس ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کہ اذان نہ دینا، ہمارے باہر سے مہمان آئے ہیں. اور منافق شخص، اے جھوٹے اور کذاب، اے مفتری، باہر سے مہمان نہیں آئے ہوتے، مجلس کے اندر معصومین تشریف لے کے آتے ہیں، وارثان پرسہ تشریف لے کے آتے ہیں. وہ آتے ہیں کہ جن کو پرسہ دینے کے لیے مجلس کی جاتی ہے. جملہ بولا اس نے کہ ہر کوئی پامال کرے مخدومہ فاتح شام بنت علی عالیہ بی بی بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی پامال کرے، ان کی محنت تو نہ کر. مخدومہ عالیہ نے جو قربانیاں دی، جو محنتیں کی، جو سفر شام کیا، جو درباروں میں خطبے دیے، کیا وہ خطبے، ان خطبوں میں ولایت مولا امیر کائنات کا تذکرہ نہیں تھا؟ کیا انہوں نے اپنے گھرانے کے فضائل نہیں سنائے؟ کون سا منکر بیٹھا ہوا تھا ان درباروں کے اندر کہ جس کو بی بی پاک نے یہ کہا کہ سنو نماز پڑھا کرو، تم لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ سارے نمازی پڑھنے والے تھے. تمام کے تمام لشکر یزید کے سپاہی نمازیں ہی تو پڑھتے تھے. مخدومہ عالیہ بنت علی صلوات اللہ علیہ کی محنت ہی ایک ہے، اور وہ ایک ہے کہ پہچانو کہ حسین کیا ہے، پہچانو کہ ہم باغی نہیں ہیں، پہچانو کہ ہماری ولایت کیا ہے، پہچانو کہ ہمارا کون سا حق تم نے غصب کر لیا ہے. کیا مخدومہ عالیہ بنت علی صلوات اللہ علیہ کا دربار میں یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ تم نے میرے جد، میرے بابا علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، وہ تمہارے حلقوں میں پھنس کے رہ گئی ہے؟ اور یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے کہ مخدومہ کی ساری محنت نماز کے لیے تھی، اور نماز کا منکر 1400 سال میں مجھے دکھا کون ہے؟ لشکر یزید کو تو چھوڑ، مجھے دکھا کون ہے نماز کا منکر؟ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ معصوم کے بیان کو قطع کرنے کے لیے نمازیں پڑھی گئی ہیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ معصوم سے توجہ ہٹانے کے لیے نمازیں پڑھی گئی ہیں. اٹھا 1400 سال کی ہسٹری، تاریخ اٹھا، پڑھ. غلط. اذان کے ساتھ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو محبت ہی بڑی ہے اذان کے ساتھ. اور ہمیں اس اذان سے محبت کیوں نہ ہو کہ جس کے اندر ولایت مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ببانگ دہل کیا جاتا ہو، جہاں پہ وصایت اور ولایت مولا امیر کائنات ببانگ دہل بیان کر کے بیان کی جاتی ہو، بتایا جاتے ہو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وصی رسول بھی مانتے ہیں اور خلیفۃ الرسول بھی بلا فضل مانتے ہیں. ہم کیسے ہو سکتے ہیں اس اذان کے دشمن؟ ہاں، اذان کا دشمن ہے تو، اذان کا دشمن ہے تیرا وہ ولی الامر، تیرا وہ خامنئی، تیرا سیستانی، جنہوں نے اپنی توضیحات المسائل میں سے اس اذان کے کلمے کو نکالا اور بعد میں لکھ دیا شیعہ اپنے ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا چاہیے، ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جزویت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے.
تمہیں دشمنی ہے علی ولی اللہ سے، تمہیں اس اذان سے دشمنی ہے جس میں وسیع و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل کے کلمات بیان کیے جائیں. اسی لیے آج تمہاری مساجد میں جو تمہارے زیر انتظام اور ولایت فقیہ کے زیر انتظام مساجد ہیں، وہاں پہ بس اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ تک گواہی دی جا رہی ہے. وسیع و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل کی گواہی بند کر دی ہے تم لوگوں نے دینی. تم دشمن ہو اذان کے. شہزادہ علی اکبر کی اذان ہم دیتے ہیں، ہمیں وہ اذان پسند ہے. علی اکبر نے جو فجر عاشور اذان دی تھی وہ ولایت مولا امیر کائنات کے ساتھ دی تھی. یہی تو فرق تھا لشکر شام کی اذانوں میں اور مولا حسین علیہ السلام کی سائٹ پہ جو اذان ہوئی اس کے اندر. تو کہتا ہے ہم اذان کے دشمن ہیں. تیری توضیحات المسائل میں سے علی ولی اللہ کو نکال دیا جائے، کوئی ایک دکھا اپنے کسی مجتہد کی وہ توضیح المسائل جس میں وسیع و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل کے جملے پورے کے پورے موجود ہوں. چیلنج ہے تجھے. اصل میں اذان کے دشمن تم ہو، اور اس اذان کے دشمن اس لیے ہو کہ اس میں ولایت مولا امیر کائنات کا تذکرہ ہے. اگر تم یہ دو گے تو تمہارے فنڈز بند ہو جائیں گے. اگر تم یہ دو گے تو تمہارے جو پیٹ پل رہے ہیں جس کے اندر خمس اور زکوٰۃ کا پیسہ جا رہا ہے وہ پیٹ کھانے سے معذور ہو جائے گا. کوئی شیعہ اذان کا دشمن نہیں. ہم تو روزے عاشور اذان فجر اس لیے دیتے ہیں کہ ہم پرسہ دے سکیں. کیا نہیں دیتے؟ مساجد کے علاوہ امام بارگاہوں میں بھی اذان فجر ہوتی ہے شہزادہ علی اکبر کی. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو کہتا ہے ہم اذان کے دشمن ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ ماتمی اذان کے دشمن ہیں. اذان کے نہیں، تیرے جیسے منافق کے اور تیرے اس اصولی فرقے کی منافقت کے دشمن ہیں. اللہ جانے. دیکھو نا مومنین، لوگ آپ بے نماز کرنے واسطے سہار علی تویسی یزید اذان لیوائی ہے. تے کوئی یزید علی اذان نظر آندی تے کوئی ڈہمی دی فجر ای اکبر دی اذان نظر نہیں آتی. یزید کی اذان اس لیے نظر آتی ہے مولوی کہ جس طرح یزید نے مولا سجاد علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ قطع کرانے کے لیے اذان دلوائی تھی، ویسے ہی آج تو اور تیرے جیسے ولایت فقیہ کے کمیشن ایجنٹ چلتے ہوئے جلوس کو، روز عاشور کے جلوس کو، کسی بھی ماتمی جلوس کو روک کر نمازیں پڑھواتے ہو شارع عام پہ جو شریعت کے خلاف ہے، جس کی شریعت ہی اجازت نہیں دیتی. کیونکہ تمہیں اس کی سیڑھیاں بنا کے اپنے ولایت فقیہ کے دفتر بھجوانی ہوتی ہے، تبھی تو اس دسترخوان کی جھوٹی ہڈیاں چوسنے کو ملیں گی تمہیں. یزید نے اگر روکی تھی، خطبہ روکا تھا اور اذان دلوائی تھی، تو تم بھی یہی کرتے ہو، جلوس اذان روکتے ہو. ہم تو اذانیں دینے والوں میں سے ہیں اور آج سے نہیں دے رہے، 1400 سال سے دے رہے ہیں. سینکڑوں سالوں سے ہم روزے عاشور صبح فجر کی اذان جو ہے وہ دیتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں. صرف مسجد نہیں، امام بارگاہوں سے دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. مزاج حسین نال مل ہے تو حسین ہی اذان نظر کیوں نہیں آدیاں؟ عمر ابن سعد نے تو جماعت کری ہے تو سیدہ نہ خون وردیاں تو نہیں کھڑے آنا ہوتے کو عمر سعد علی جماعت نظر آدی ہے تینوں وہ جماعت نظر نہیں آدی جرا پھرا پردہ پہ ریت گرم میں بھیڑ دروازے تے آئی کھڑی. کہتا ہے کہ تجھے عمر سعد والی نماز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، کربلا میں روزے عاشور جو نمازیں عمر سعد نے پڑھی ان کا موازنہ تو کرتا ہے ہماری نمازوں کے ساتھ، ہماری عزاداری کے ساتھ، ہماری پرساداری کے ساتھ. ان کی نمازوں کے اندر بھی ولایت کی گواہی نہیں تھی. ہماری نمازوں میں ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام کی گواہی ہے، لیکن اے مولوی تیری نماز میں نہیں ہے اور تیرے وٹکوں کی نماز میں نہیں ہے. موازنہ کر اپنی اور اس لشکر شام کی نماز کا. کون کون سی شے تھی جو وہ اپنی نماز میں ادا کرتے تھے اور کون کون سی شے تھی وہ جو اپنی نماز کے میں ادا نہیں کرتے تھے، اور پھر اپنی نماز کو ملا اس کے ساتھ.
نہ ہماری اذان سے دشمنی، نہ ہماری نماز سے نعوذ باللہ دشمنی. ہم تو اذان بھی علی ولی اللہ والی دیتے ہیں، ہم تو نماز بھی علی ولی اللہ والی پڑھتے ہیں. تیرے پاس دونوں نہیں ہیں. یہ جو اذان میں توضیحات المسائل میں انہوں نے لکھ دیا نا، وہ جی جزویت کی نیت سے نہ پڑھیں لیکن شاعر تشیع کے عنوان کے ساتھ پڑھ لیں، شاعر تشیع کے عنوان سے پڑھ لیں، ثواب کے لیے پڑھ لیں، تو شاعر حسینی نظر نہیں آتے. مومنین کرام جگر پھٹ دے یقین کرے سو جنہ لوگوں کو اللہ دولت دیتی ہے نا تو کرا نام حسین دے جل سے کرا تو ذکر. یہ ہے اصل تکلیف اس ملا کو کہ جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، وہ جلسے کروائیں، مجالس کروائیں، ضرور کروائیں. اصل میں ملا جو ہے یہ پیسے کے پیچھے پاگل ہے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. کائنات کی سب سے سستی ترین اگر کوئی جنس ہے جو بکتی رہی ہے ہر دور میں، وہ یہ ملا ہی ہے. ہمیشہ فتوے اس نے بک کے دیے. قاضی شرح انہی کی اولاد میں سے تھا، انہی کے بڑے بڑکوں میں سے تھا. سب سے سستا ترین جنس، چند سکوں کی خاطر بکنے والا، وہ جنس یہ ملا ہی ہے. اور اصل مسئلہ بھی یہی ہے. یہ جو بڑے جلسے کراتے ہیں، مجالس کراتے ہیں، بڑے بڑے خطیب اور ذاکر بلاتے ہیں، مولائی جو صاحبان اباقبا اور امامہ ان کو بلاتے ہیں، یہ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ بھی ہمارے مدرسے میں دے دیں پیسے، ہمارے پیٹ میں ڈال دیں. جمعے والے دن جمعہ پڑھاتے ہی اسی لیے ہیں کہ جمعے کے بعد ہر نمازی کے سامنے انہی کا کوئی لونڈا اٹھتا ہے اور یا دو ٹوپیاں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، یا دو تھیلیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، یا دو بکسے ہوتے ہیں. او جی یہ مسجد کی خدمت کے لیے ہے اور یہ مولوی صاحب کی خدمت کے لیے ہے. کوئی 10 ڈال رہا ہے، کوئی 50 ڈال رہا ہے، کوئی 100 ڈال رہا ہے. ان کو اصل مسئلہ ہی پیسے کا ہے. حسین کی عزاداری کے لیے خرچ کرنا ان کو برداشت نہیں. حسین کرا نہیں روکئی لیکن ذکر حسین دا یہ مطلب تھا نہیں کہ سارا سال امام بارگاہ اذان آوے جیری دیوار مجلس ہوئے اسی دیوار اذان نہ آوے. کیا مجلس حسین دا یہ مقصد ہے کہ جیری دی مجلس ہوئے اسی دی اذان نہ آوے؟ اذان سجاد دی فتح جڑا شاہ دے وچ پہنچے رسیاں پاکے زنجیر اور یہ بے حیا نے آقا سجاد تیرے باقی کو فتح نہیں ہوئی. میں کو تو یہ فرمایا اللہ ذا صبر کر، اذان دا عمل دے. اگر تیرے نانے دا نام ہویا تا تیری فتح، جے حسین دے نانے دا نام ہویا تو مجلس حسین جو حسین دی فتح دا اعلان کیوں نہیں کرے دا؟ اگر مجلس حسین چ اذان آ گئی ہے تو اذان نہیں دیتی تو حسین دی فتح کیتے. کون سی ایسی امام بارگاہ ہے جی جہاں پر اذان ہوتی ہو؟ یعنی مفروضے کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے یہ کذاب کہہ رہا ہے کہ جس امام بارگاہ میں اذان ہوتی ہے پورا سال، جب مجلس ہوتی ہے تو وہاں اذان نہیں دیتے. لاہور میں سب سے بڑی ایسی امام بارگاہ جس کے ساتھ مسجد موجود ہے وہ ہے کربلا گام شاہ. جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں کیا وہ اس بات کے گواہ نہیں ہیں کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے، چاہے مغربین کی اذان کا وقت ہو یا ظہرین کی اذان کا وقت ہو، وہاں اذان دی جاتی ہے. اور جتنی دیر تک اذان ہو رہی ہوتی ہے اتنی دیر تک جو خطیب یا ذاکر ممبر پہ ہوتا ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں. کیا آپ کے شہروں میں کون سی اذان ہے جو امام بارگاہ میں دی جاتی ہے؟ اذان تو دی ان ملاؤں کے فتووں کے مطابق، ان منافقین کے فتووں کے مطابق جو فرش مجلس اعضاء کے لیے بچھایا جائے اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی. مسجد کا فرش الگ ہونا چاہیے اور عزا خانے کا جو فرش ہے عزا ہے وہ الگ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے فتوے ان کے؟ لیکن کس کے طرح ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ امام بارگاہ کے اندر اذان نہیں دی جاتی کیونکہ مجلس ہو رہی ہے. تو یزیدیت دی شکست دا اعلان کیتے. برادر محترم آگن میں جڑی گل شروع کی تھی مقا کے قبلہ کو ممبر دینا، میرا محترم ٹھیک ہے تیری مجلس دی بہت بڑی اہمیت ہے، کوئی شک نہیں. جڑا تے بہر دا مہمان سڈے بہت بڑا عزت دار ہے، ذکر حسین کرنا ہے
باروتوں کو کوئی حقل مارے، یا حسین ابن علی بہ رہا کھڑے تے سلیندہ کھڑے، تو میری مجلس سن سے یا اکبر دے بابے دی حقل تے جواب دے سے۔ یہ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ دوبارہ سنیے گا، کیونکہ یہ بات جو اس نے کی ہے اپنے مطلب کے لیے، لیکن یہی بات جو ہے وہ اسی کے خلاف کیسے گئی ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے اس نے کیا کہا ہے۔ مگر میں اپنی قوم دے جوان کل پوچھدا یہ تھا میں پڑھدا بیٹھا باروتوں کو کوئی حقل مارے، یا حسین ابن علی بہ رہا کھڑے تے سلیندہ کھڑے، تو میری مجلس سن سے یا اکبر دے بابے دی حقل تے جواب دے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی آواز انتہائی واضح سنائی دے گی ہوگی، اگر نہیں دی تو میں رپیٹ کر رہا ہوں اس کا جملہ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، جن کو سرائکی سمجھ نہیں آتی ان کے لیے اردو میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور باہر کوئی آواز دے کے باہر مولا حسین تشریف لائیں تو تم میری مجلس سنو گے یا باہر جاؤ گے؟ تو یقیناً سب کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم تیری مجلس چھوڑ دیں گے، مولا حسین نے اگر آواز دی ہے تو ادھر جائیں گے۔ تو اے منافق ملا، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو مجلس ہے، کیا یہ حسین کی آواز نہیں؟ کیا یہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی خواہش نہیں؟ کیا یہ مخدومہ عالیہ بنت علی فاتح شام صلوات اللہ علیہ کی جو ہے وہ خواہش نہیں؟ یہ جو مجلس ہے اس میں تیرے باپ کا تذکرہ ہے؟ کیا اس مجلس کے اندر معصوم تشریف نہیں لائے؟ کیا مخدومہ جو ہے وہ تشریف نہیں لے کے آئیں پرسہ لینے کے لیے؟ تیری نماز کے اندر آج تک مجھے دکھا کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جب تم باجماعت نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز میں امام زمانہ شامل ہوتے ہیں یا مولا علی تشریف لاتے ہیں؟ مجالس میں تو آتے ہیں۔ تو نے کہا اگر باہر سے کوئی آواز دے کہ مولا حسین آئے ہیں تو میری مجلس چھوڑو گے اور وہاں جاؤ گے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب مجلس میں مولا تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں تو پھر ہم مجلس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تیرا باپ مر جائے اور اس کا جنازہ پڑا ہوا ہو تو تو کیا کہے گا اپنے سارے رشتہ داروں کو، اے پئی رہندے ہو اس مردے نو تو چلو میرے نال چل کے نماز پڑھو؟ اسے تجھے نماز یاد آئے گی کہ اپنے باپ کی لاش یاد آئے گی؟ یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں، یہی تو مسئلہ ہے۔ تمہارے نزدیک عزاداری کی اہمیت اور ویلیو ہے ہی نہیں۔ ہماری مجالس ہوں، ہماری زیارات ہوں، جو ہم زیارات برآمد کرتے ہیں، ہم جب تابوت اٹھاتے ہیں تو ہم جنازہ اٹھاتے ہیں، ہم جب مجلس برپا کرتے ہیں تو اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں کہ وارثان پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر باہر کوئی آواز دے کہ مولا حسین آئے ہیں تو تم میری مجلس سنو گے، ہم تیری مجلس نہیں سنیں گے۔ تو اپنے باپ کے جنازے کے لیے ایک نماز قضا پڑھ سکتا ہے، تیرا باپ مر جائے، اس کے مرنے کے بعد تو اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ مجلس حسین کے لیے ایک وقت کی نماز قضا پڑھتے ہوئے موت آتی ہے تجھے، وہ تجھے اول وقت میں ہی پڑھنی ہے۔ باپ کی قضا نمازیں پیسے لے کے پڑھتا بھی ہے اور پڑھواتا بھی ہے۔ عزاداری کے جلوس کو رکوا کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے، تیرے لیے ضروری ہے، کیونکہ تجھے اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں۔ یہ جو تمن لیتے ہیں تم، اور یہ جو ڈالر آتے ہیں تمہارے ان تمام ملاؤں کے، تمہارے ولی الامر امام خامنائی سے لے کے سیستانی تک اور بشیر نجوی تک، یہاں تک کہ سرگودے کے مسلی تک، ان سب کے اسلامک سینٹر کھلے ہوئے ہیں انہی ملکوں میں جہاں پر ڈالر اور پاؤنڈز ہیں۔ وہاں لوگ ڈالر اور پاؤنڈ ہی جمع کراتے ہیں، ان کی اولادیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا سیستانی کی بیٹیاں اور اس کے داماد لندن میں سیٹل نہیں؟ کیا وہاں کاروبار نہیں کر رہے؟ وہاں ڈالر اور پاؤنڈ ہی چلتا ہے، اور وہی ڈالر اور پاؤنڈ تمہیں ملتا تاکہ تم یہ سب کچھ کر سکو۔ ہم اذان کے دشمن نہیں، اذان میں تو نام ہے میرے مولا علی کا، اذان تو اعلان کر رہی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو مولا علی کو خلیفہ بلا فضل تسلیم کرتے ہیں رسول کا، اور جس کی آج کل تکلیف بھی بڑی ہو رہی ہے، لوگوں کو کچھ کو گالی نظر آ رہی ہے۔ نماز سے ہمیں کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ہماری تو نماز کے تشہد میں مولا امیر کائنات اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود، ہم تک گواہی دیتے ہیں۔
शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए, शर्म आनी चाहिए बहतान। रोजे आशूर, फजर आशूर से लेके असर आशूर तक 27 खुतबे हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। 27 जुम्मे का दिन था। तूने अभी कहा, आपने सुना इसने अपनी वीडियो में कहा हुसैन ने अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा, अली अकबर का जनाजा नहीं पढ़ाया, नमाज पढ़ी, जुम्मा नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया मौला हुसैन ने जुम्मा? 27 खुतबे जहां दिए थे वहां पे एक खुतबा जुम्मे का भी दे लेते, क्यों नहीं पढ़ाया? जोहरैन, तमाम शिया इस्ना अशरिया जोहरैन मिला के पढ़ते हैं, जोहर और असर, मगरबैन, मगरब और ईशा मिला के पढ़ते हैं। असर के वक्त मौला हुसैन की शहादत है या नहीं? या तो ए मुल्ला, ए मुनाफिक मुल्ला, ए असूली मुल्ला, या तो ये दावा करके मौला हुसैन ने जोहर की नमाज अलग पढ़ी थी और फिर असर की नमाज पढ़ने के लिए वो खड़े हुए थे जब उनका सर जो है वो तन से कलम करके जुदा किया गया था, जब उनको शहीद किया गया था। और अगर हुसैन ने अलग अलग पढ़ी थी तो आज तू मिला के क्यों पढ़ता है? और अगर मौला हुसैन ने जोहरैन पढ़ी थी तो फिर असर को कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? यह मेरा चैलेंज आज का नहीं है, मैं तो एक अरसे से चैलेंज कर रहा हूं, 8-9 साल से चैलेंज कर रहा हूं। पहले तहरीरन करता था, अब लाइव आके गुफ्तगू में करता हूं, वीडियो की शक्ल में करता हूं। जाओ साबित करो, मुझे दिखाओ कि मौला हुसैन ने जोहरैन पढ़ी थी या जोहर अलग पढ़ी थी और असर की रख ली थी कि शहादत के वक्त पढ़ूंगा। तो मैं सजदा शुक्र, फिर जाओ मक्तल की किताबें उठाओ। आज भी जो लोग करबला गए हैं, ज़ियारात के लिए गए, वो जानते हैं कि मुकाम साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ कहां पे है। और वो ये भी जानते हैं कि जो कत्लगाह है जहां पे मौला को ज़रबों के जरिए शहीद किया गया वो कहां पे है। सारे जानते हैं मौला हुसैन के हरम में है, तिला ज़ैनबिया के सामने है। कितना फासला है मुकाम साहिबुज़्ज़मान से लेके और कत्लगाह तक, कितना फासला है? मौला जीन से जमीन पर तशरीफ लेके आए, मुकाम साहिबुज़्ज़मान पर शहीद किया गया उनको कत्लगाह के ऊपर। तमाम मकातल ने यह बात लिखी कि जख्मों से चूर मेरा मौला जब जीन से जमीन पर आया, तो वहां से आधा फासला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी जख्मी हालत में खुद तय किया और बाकी का आधा फासला जो है वो कत्लगाह तक का, वो लईन इब्ने लईन, मलून इब्ने मलून, खुदा की और उसके मलाइका की और उसके रसूलों की और उसके वलियों की और जमीन और आसमान में हर लानत करने वाले की लानत हो इस शिमरे मलून के ऊपर। सब ने लिखा कि बाकी का आधा फासला उसने जुल्फे मुबारक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हाथ डालकर गुस्ताखी करते हुए, खींचते हुए, घसीटते हुए तय करवाया और खयाम के सामने लेके आया ताकि वहां पे मौला को शहीद कर सके। अब मुझे बता, मौला हुसैन ने वहां आके कौन सी नमाज पढ़ी? बोल मुनाफिक मुल्ला, दलाइल के साथ बात कर, हकीकत को दिखा के बात कर। पहले साबित करके कि मौला ने असर की नमाज अलग पढ़ी, फिर साबित कर कि जो इतना फासला मुकम्मल नहीं कर सका उसने आके कत्लगाह के मुकाम के ऊपर आके कौन सी नमाज शुरू की, साबित कर। सजदा शुक्र था। इसीलिए शिमर के ये हरामजादे के मलऊन के ये जुमले मौजूद है तारीख की किताबों के अंदर, मकातल के अंदर, कि मैंने देखा कि हुसैन अपने सर को सजदे में रखे हुए हुसैन के लब हिल रहे हैं, और जब मैंने कान लगा के सुना तो मौला हुसैन अपने रब से ये कह रहे थे, परवरदिगारा मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू अपना वादा पूरा फरमा। ये कौन सी नमाज है जिसके अंदर इस तरह के जुमले पढ़े जाते हैं सजदे के अंदर? निकाल मकातल की किताबों और दिखा क्या उसके अंदर ये जुमले मौजूद नहीं। तमाम जितने भी दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद रहे, उन्होंने हमेशा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फरुआते दीन को लाके खड़ा किया।
मौला अमीर कायनात हो, मौला इमाम हसन हो, मौला इमाम हुसैन हो, कोई मासूम उठा के देख लो, उनके हालात जिंदगी देख लो, हमेशा फरुआत दीन का बहाना बनाया गया। हम तो शियान हैदर करार इसना शरिया इमामिया, हमारे तो असूल दीन में इमामत और वलायत है, हमारे अलावा कोई इस बात को जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। हम ही तो सबसे बड़े मुद्दई हैं खत्म नबूवत के। हम तो ऐलान करके अपनी अजान में, अकामत में, नमाज में, कलमे में, हर जगह पे पूरी दुनिया को बताते हैं, सुनो हम हैं वो जिन्होंने माना है कि नबूवत खत्म हो गई। इसीलिए हम सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वसायत, खिलाफत और विलायत मौला अमीर कायनात की गवाही दे के बताते हैं कि हाँ हमने तस्लीम किया कि नबूवत का खात्मा हो गया, खत्म नबूवत सरकार रिसालत में आप पे है। और कोई है? नमाज अहम है, नहीं पढ़ोगे जूतियां पड़ेंगी, पूछा जाएगा कि क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन नमाज को उठा के मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुकाबले में मत लेके आओ। उमर साद ने यही कहा था, जल्दी कत्ल करो हुसैन को, नमाज का वक्त निकला जा रहा, और तुम भी यही कर रहे हो। तुम्हें यही तारीफ नहीं मालूम, तुम्हें यही मार्फत नहीं है कि मासूम अफजल है या फरुआत अफजल है, असूल बुनियादी चीज है या फरुआत बुनियादी चीज है। उमर साद को नहीं समझ में आई कि वो हुसैन जो रसूल की नमाज में आ जाए तो रसूल को सजदा तवील करना पड़ जाता, उसको कत्ल करके नमाज पढ़ना चाहता, और तू जिक्र हुसैन को रोक के नमाज पढ़ना चाहता। मर जाएगा अगर कज़ाब पढ़ लेगा एक दिन की नमाज। आजादारी को रोकने के बहाने हैं, मातमियों को जलील करने के बहाने हैं, मातमियों को, जंजीर जनों को तान देने के बहाने हैं। शर्म आनी चाहिए। और भी वीडियोस हैं, कोशिश करूंगा कि रोज की बुनियाद पर डेली इसी टाइम पे आपके साथ गुफ्तगू करूं और इन मुल्लाओं के चेहरों से मुनाफिकत का नकाब उतार के आपको दिखाऊं ये कितने बड़े झूठे मुफ्ती और कज़ाब हैं, कैसे चीजों को मोड़ते हैं। कैसे वो कह रहा था मखदूमा आलिया बिनते अली सलवातुल्लाह अलैह, उनकी मेहनत को जाया ना करो, नमाज नहीं छोड़नी। जैसे मखदूमा आलिया ने करबला से शाम तक जितने मुसाइब जो है वो बर्दाश्त किए थे, वो सिर्फ नमाज के लिए किए थे। और किन के सामने किए? जो नमाज ही तो पढ़ रहे हैं। यजीद लईन भी तो अजान नमाज के लिए दिलवा रहा है कि मौला सजाद की बात मुकम्मल ना हो। लश्कर शाम नमाज ही तो पढ़ने जा रहा है। उमर इब्न साद यही तो कह रहा है कि हुसैन को जल्दी कत्ल करो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। नमाज पढ़ो, पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। जो रब है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, उसको सजदा करना वाजिब है। कम अज कम यही सोच के नमाज पढ़ो कि परवरदिगार तेरा इस बात का शुक्रिया कि तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमें अता फरमाए और हमारे कलूब में उनकी मोहब्बत और मुवद्दत रखी और उनके दुश्मनों से नफरत रखी। लेकिन नमाज को यह समझ के पढ़ना कि हुसैन अहम नहीं, आजादारी अहम नहीं, विलायत अहम नहीं, नमाज अहम है, तो नहीं होगी ऐसी नमाज। बिल्कुल ऐसी नमाज जो है वो अहम नहीं है। और इसी के बारे में मासूम ने कहा है ना, क्या ये हदीस नहीं पढ़ी कि जिस नमाज को हमारी वलायत के बगैर पढ़ा जाए तो बराबर है, चाहे जना करो या नमाज पढ़ो। यही नमाजों के बारे में कुरान हकीम में है ना, फवाइलुल लिल मुसल्लीन, लानत है ऐसे नमाजियों के ऊपर। मैं बार बार एक बात कहता हूं और मेरी बात को सुनिए, इसको समझिए, इसको सोचिए। नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान हकीम में 2 या 3 जगहों के ऊपर है, लेकिन सलात कायम करने का हुक्म बार बार है, जिसको इस मुनाफिक असूली मुल्ला ने नमाज बना रखा। नमाज पढ़ने से पहले सलात कायम करना जरूरी है। सलात को कायम किए बगैर नमाज पढ़ोगे तो फवाइलुल लिल मुसल्लीन,
सलात नमाज पढ़ने से पहले कायम होती है, इसीलिए तुम जब अकामत कहते हो तो कहते हो कद कामत सलात, सलात कायम हो गई। क्या किया होता उस वक्त? अभी तो अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू भी नहीं की, किस बात पे ऐलान कर रहे हो कद कामत सलात? हां, सलात कायम हुई क्योंकि कद कामत सलात कहने से पहले तुमने तीनों गवाहियां दे दी। तुमने इकरार कर लिया, मैं गवाही देता हूं कि वो वाहिद महबूब है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूं कि सरकार सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल भी हैं, उसके अब्द भी हैं। फिर कहते हो मैं गवाही देता हूं कि मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन भी हैं, वली भी हैं, और खलीफत और रसूल और वसी रसूल बिला फजल भी हैं। जब ये गवाहियां देते हो तो सलात कायम होती है, तभी कहते हो कद कामत सलात। फिर नमाज पढ़ना शुरू करते हो। तकी हाशमी के साथ मेरी गुफ्तगू चल रही थी मुहर्रम से पहले, अय्याम अज़ा से पहले, इसी नमाज के तशहुद के अनुमान के साथ। उनसे कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद, 15 मुहर्रम या उसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू होगा दोबारा गुफ्तगू का। शायद मसरूफ है, अभी तक उनकी तरफ से मुझे दावत मौसूल नहीं हुई अभी तक किसी एक मरतबा भी कि आप जो है वो इस इतवार को या अगली इतवार को आप आए और हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलें। मैं इंतजार कर रहा हूं तकी हाशमी आपका, हमें गुफ्तगू को किसी अंजाम तक लेके जाना है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज हरगिज नहीं है कि इस जैसा कोई मौलवी उठे और उठ के जो मुंह में आए बोल दे और जो दिल करे वो, और एक वो सियासी मौलवी जैसा उठे और वो ये कहे कोई बच्ची बच्ची का चक्कर तो नहीं है और हम खामोशी से बैठ के तमाशा देखते रहें। हमें कहते हो कि हम मजहब के लिए और अपने मसलक के लिए और अपनी कौम के लिए जिल्लत का सबब है। जिल्लत का सबब तुम हो, तुम्हारे मुल्ला, तुम्हारे फतवे हैं। जब दुनिया ये वीडियो देखती है कि तुम्हारा एक अबा कबाबा पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए और अमामा सर पर रखे हुए इराक में बैठा हुआ मौलवी ये कहता है कि एक औरत अपने महारम के सामने फिर सकती है, तब हमारा मजाक उड़ाया जाता। आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। नमाज का मुनकर नहीं, अजान के मुनकर नहीं, अजान से दुश्मनी नहीं, नमाज से दुश्मनी नहीं, वलायत के दुश्मन से दुश्मनी है। वलायत मासूमीन के मुकाबले में लेके आने वाली वलायत फकीह से दुश्मनी है। आज के वलीउल अमर और इमाम हुज्जत खुदा मौला बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ के मुकाबले में आज का वलीउल अमर और इमाम और आज का कुल्ले ईमान खामनाई को मानने वालों से दुश्मनी है, जो कहते हैं कि ला विलाया इल्ला वलायत फकीह। अकीलुल गरवी अपनी वीडियो में कहता है आज अगर कोई कहे कि रसूल अल्लाह की वलायत है तो झूठ है, अगर कोई कहे कि मौला अली की वलायत है तो गलत है। आज अगर कोई वलायत है तो वलायत फकीह है, और हम इसी वलायत फकीह का इनकार करते हैं क्योंकि यह साबित नहीं ना कुरान की आयत से ना मासूम के फरमान से। कुरान ने जो वलायतें बताई वो 3 ही बताई, या अल्लाह की वलायत है, या मेरे सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा की वलायत है, या इमाम मासूमीन की वलायत है। और उसके अलावा अगर कोई वलायत बताई है तो वो शैतान की वलायत बताई है, जो तुम्हारी वलायत फकीह है। नहीं मानते। हमारी दुश्मनी उस हर शय के साथ है जो मासूम के मुकाबले में लेके आओगे, और कोई लिहाज नहीं करेंगे। मौला सलामत, और ये जो बीच में लगे हुए थे उनकी गालियां वालियां दे रहे थे, उनके लिए सेम टू यू। जो सलाम कह रहे थे वालेकुम अस्सलाम, जिन्होंने या अली मदद कहा, मौला मीरे कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला सलामत रखे हर मातमी आजादार जंजीर जन को, मौला सलामत रखे हर मुंतजिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। जो इमाम का मुंतजिर होता है उसका कोई गैर इमाम नहीं होता। बाप अगर कहीं चला जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में हमसाये को बाप नहीं बना लिया जाता। इमाम
اگر ظاہراً سامنے موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو دل کرے اس کو امام بنا لو. کوئی کانا لولا لنگڑا ہمارا امام نہیں ہے، ہمارے امام 12 بس. کوئی 13واں امام نہیں. جیسے باپ کی غیر موجودگی کے اندر دوسرا باپ نہیں ہو سکتا، ویسے امام کے ظاہراً انہوں نے تو انکار کر دیا ہوا ہے نا. آپ نے کئی مرتبہ وہ ویڈیوز دیکھی، میں نے آپ کو دکھائی ہیں. انہوں تو یہ کہتے ہیں امام تو ہے نہیں، امام تو ہے نہیں. کیوں بھائی؟ نظر نہیں آتے، سوال نہیں پوچھ سکتے. تو کہو اللہ بھی ہے نہیں. آج تک نظر آیا؟ آج تک اسے ڈائریکٹ کوئی چیز پوچھی ہے؟ اس کی ولایت کیسے مانتے ہو؟ رسول ہے نہیں اس لیے رسول کی ولایت نہیں، مولا علی ہے نہیں اس لیے مولا علی کی ولایت نہیں، امام زمانہ سامنے نہیں اس لیے ان کی ولایت نہیں. تو پھر اللہ ہے تمہارے سامنے، اس کا بھی انکار کرو اور کہو اللہ کی ولایت بھی نہیں ہے. ولایت فقیہ ہے، ملا کی ولایت ہے. کہو، کہہ کے دکھاؤ. مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدد اور سلامت امام اپنے زمانے کے امام کے منتظر ہیں. علی جان کس لنک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نیابت والا کون سا لنک کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالفقار راجو عجیب بات کر رہے ہو. ایک عجیب و غریب جملہ سننے کو ملتا. امام برحق جو ہے ان کی اطاعت ہوتی ہے، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے. جب کوئی کہے نا کہ تم لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، تقلید جو ہے وہ امام کی اطاعت ہوتی ہے اور مجتہد کی تقلید ہوتی ہے. اچھا تقلید میں جو ہے وہ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جی یہ اطاعت نہیں ہے؟ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے ملا نے فتویٰ دیا یہ چیز حلال ہے تو تم کہو گے حلال ہے، تم نے کھائی. جیسے سیستانی نے کہہ دیا مور حلال ہے. تمہارے مجتہد نے کہا یہ چیز حرام ہے، تم نہیں کھاؤ گے. تمہارے مجتہد نے کہہ دیا، مرجع نے کہہ دیا یہ کام جائز ہے، تم کرو گے. جس کام کے بارے میں کہہ دیا کہ نہیں کرنا اس کو نہیں کرو گے. اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اور اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ امام کی اطاعت ہوتی ہے، مجتہد کی جو ہے وہ تقلید ہوتی ہے. تو تقلید اطاعت ہی تو ہے. اگر کوئی کسی پیر کی بیعت کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بیعت کر رہا ہے، اس میں اور اس مجتہد کے مقلد میں فرق کیا ہے؟ ہماری بیعت بھی صرف ہمارے مولا کے لیے، ہماری اطاعت بھی صرف ہمارے مولا کے لیے، اس مولا کے لیے کہ جس کو اللہ نے ہمارا مولا قرار دیا، جس کو رسول اللہ نے ہمارا مولا قرار دیا. کسی مجلس شورا نے ہمارا ولی الامر اور مولا قرار نہیں دیا، ہم اسے مانتے ہی نہیں. ہم نے 1400 سال پہلے نہیں تھا مانا. اگر ہم مجتہد ہی مانتے ہوتے تو پھر رولا ہی کیا تھا؟ علی جان تم کہہ رہے ہو کہ وہ کون سا لنک ہے جس میں آپ نے یہ کہا کہ جو مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں وکیل تھے وہ اہل سنت تھے. وہ سوال میں نے کیا تھا کہ کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں؟ اور اس کا جواب بعد میں یہ دے دیا تھا میں نے کہ وہ ظاہراً تقیے کے عالم میں اہل سنت تھے کیونکہ زمانہ اس قسم کا تھا. اگر وہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دیتے تو پھر ان کو وہاں پر رہنے ہی نہ دیا جاتا، بلکہ شیعہ علی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا جو دوسرے شیعوں کے ساتھ ہو رہا تھا. کیا آپ نے ان کے نام کبھی پڑھے ہیں؟ ان کے ناموں کے ساتھ عمری کا لفظ نظر آتا ہے آپ کو؟ ان کے نام میں عثمان نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ کو چاروں وکلا کے نام آپ کو یاد ہیں یا کہیں پڑھے؟ تقیے کا دور تھا اس لیے ایسا تھا. اگر اس کے اوپر آپ کو میرا مفصل بیان چاہیے کہ انہوں نے تقیے کے عالم میں ایسا کیوں کیا اور مولا نے انہی کو کیوں منتخب فرمایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ایک نشست رکھوں، اس کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو کروں. مجھے اصل میں یہ سوال ایک اہل سنت نے کیا تھا
اہل سنت کے ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے کیا. انہوں نے کہا آپ کے جو امام ہیں, جو امام زمانہ جنہیں آپ کہتے ہیں, سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف, انہوں نے فرمایا کہ ان کے جو آپ وکیل کہتے ہیں وہ تو اہل سنت تھے, ان کے تو نام میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے, ان کے نام کے ساتھ عمری بھی لکھا جاتا, ان کے نام میں عثمان بھی موجود ہے, تو یہ تو اہل سنت ہے. میں بھی پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر جب میں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو پھر وجہ سمجھ میں آ گئی کہ تقیہ کی وجہ کے ساتھ انہوں نے بظاہر لوگوں کے سامنے اپنا مسلک وہ رکھا تھا, ورنہ ان کا بچنا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے میرے بھائی, چلے بہرحال سوال و جواب کا سیشن پھر کسی دن کریں گے, شاید کل کر لیں یا پرسوں کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں, تمام ملائیوں کو. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام.